ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں یہ جرم بھی کرتا ہوں، چوری بھی کرتا ہوں، میرے سے بدی بھی سرزد ہو جاتی ہے، میں جھوٹ بھی بولتا ہوں۔ اس نے کہا میں سب چھوڑ نہیں سکتا۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ تو جھوٹ چھوڑ دے، میرے سے وعدہ کر کے تو نے جھوٹ نہیں بولنا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس چیز کا میں وعدہ کر لیتا ہوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی چیزوں کی اجازت اللہ کے محبوب نے دے دی۔ یہ حضور کی تربیت کا طریقہ تھا، مربی کو پتہ ہے کس طرح تربیت کرنی۔ ایک صاحب آئے، اس نے کہا حضور میں اسلام تو قبول کرتا ہوں لیکن نمازیں 5 نہیں پڑھ سکتا، نمازیں 2 پڑھوں گا۔ مسند امام احمد بن حنبل میں روایت ہے۔ تو آقا کریم نے فرمایا ٹھیک ہے، 2 نمازوں پر اس کو بیعت کر لیا۔ اس نے جب 2 پڑھی، اس نے کہا میں تو تہجد بھی پڑھوں گا۔ 2 نمازوں کا چسکا اور 2 نمازوں کی لذت آئی تو اس نے کہا میں باقی 3 کیوں چھوڑوں۔ تو یہ طریقہ تھا، تو اس سے یہ عہد لیا کہ تم نے جھوٹ نہیں بولنا۔ اب جب چوری کو جی چاہا، ماحول پیدا ہوا، تو سوچا کہ اللہ کے رسول نے اگر یہ پوچھ لیا کہ چوری کی، تو حضور سے یہ تو عہد ہے جھوٹ نہیں بولنا، تو پھر حضور کو بتانا پڑے گا کہ میں نے چوری کی ہے۔ تو یہ تو حضور کے سامنے شرمندگی ہو، چوری چھوڑ دی۔ پھر کہا کہ جب بدی کو جی چاہا، طبیعت میں غلبہ ہوا گناہ کا، تو پھر سوچا کہ اگر رسول اللہ نے پوچھ لیا تو جھوٹ تو بولنا نہیں، تو پھر حضور کے سامنے شرمندگی ہوگی، کیا بتاؤں گا حضور کو، برائی بھی چھوڑ دی۔ شرمندگی کسی کے سامنے نہ ہو، یہ حیا ہے۔ جب حیا کسی کا پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اعمال میں اعتدال پیدا ہو جاتا ہے، اعمال میں خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے، اچھے اور صالح اخلاق نصیب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمارا دین ہمیں حیا کی تعلیم دیتا ہے، بڑوں کا حیا اس کی تعلیم دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجمع صحابہ تھا، حضور تشریف فرما تھے۔ آقا کریم نے فرمایا کوئی ایسا درخت بھی ہے جو مسلمان جیسا ہو؟ تو کہتے ہیں میرے ذہن میں کھجور آئی، میرے ذہن میں کھجور کا درخت آیا کہ وہ خزاں میں بھی نہیں مرجھاتا، پھل بھی دیتا ہے۔ لیکن میں نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر خاموش بیٹھے، حضرت عمر خاموش بیٹھے، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، ان کا حیا کرتے ہوئے میں نے بھی جواب دیا۔ بعد میں حضور نے فرمایا کہ کھجور کا درخت ہے۔ کہتے ہیں میرے دل میں بھی یہی تھا اور میں بولنا چاہتا تھا، لیکن ان بڑوں کا حیا کرتے ہوئے، میں چھوٹی عمر کا تھا، میں نہیں بولا۔ یہ ہمیں بڑوں کا ادب، بڑوں کی تعظیم، بڑوں کی حیا کا سبق دیا گیا ہے، درس دیا گیا ہے، یہ ہمیں سکھایا گیا، یہ ہمیں بتایا گیا، یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ حتیٰ کہ حیا تو چھوٹوں سے بھی کیا جاتا ہے۔ بہت سارے ایسے کام ہیں چھوٹے بچوں کے سامنے جائز بھی ہوں تو ہم نہیں کرتے، کہ یہ بچوں کے سامنے کہنے کی بات نہیں ہے، یہ بچوں کے سامنے کرنے کا کام نہیں ہے۔ جائز امور بھی ماں باپ کے سامنے، بڑوں کے سامنے نہیں کیے جاتے۔ تو یہ آداب میں سے کسی کے سامنے جو ہے وہ اپنے ناک کو جھاڑنا، یہ حیا کے منافی ہے۔ کسی کے سامنے زور زور سے کھانسنا، اگر اصلاح کی ضرورت ہو تو آپ باہر اٹھ کے چلے جائیں یا اس آواز کو دبانے کی کوشش میں لگے رہیں۔ اس طرح خروج ری ہے، بندہ مجبور ہو جائے تو الگ بات ہے، ورنہ حیا کا تقاضا یہ ہے کہ مجلس کے اندر موجودگی میں اس سے گریز کیا جائے، حتیٰ کہ اس کی سمیل پھیلے اور دوسروں کو تکلیف پہنچے، یہ بھی حیا کے منافی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ حیا ہمارا دین ہے اور ہمیں حیا اختیار کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے کہ اسے اگر تکلیف ہوتی ہے تو اس پر وہ صبر کرتا ہے، یا اسے خوشی ملتی ہے تو اس پر وہ شکر کرتا ہے، تو دونوں صورتوں میں اللہ اس کو اجر عطا کرتا ہے۔ اور یہ صرف شان مومن کی ہی ہے کہ وہ مصیبت پر صبر کرے، بلکہ فرمایا کہ مومن کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کا بھی اس کو اجر دیا جاتا ہے، اس کے درجے بلند ہوتے ہیں، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کی خطاؤں سے درگزر کر لیا جاتا ہے۔ لیکن یہ مشروط ہے اس تکلیف کو صبر کے ساتھ برداشت کرنے سے۔ اگر وہ واویلا کرتا ہے، ناشکری کے کلمات کہتا ہے،
تو تکلیف تو ختم نہیں ہوتی لیکن اجر زائل کر دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ہر صورت کے اندر صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھامنے کی تلقین کی گئی ہے، اور اہل ایمان کو یہ بھی سبق دیا گیا کہ جب انہیں کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اسی کے ہیں اور اسی کے حضور پلٹ کے جانا ہے۔ تو یہ وہ امر ہے کہ جو ان کی طبیعت کے اندر ٹھہراؤ پیدا کرتا ہے اور ان کی زندگیوں کے اندر اللہ تعالیٰ جل شانہ پر جو یقین ہے اس کا پتہ دیتا ہے۔ اگر مصیبت کو اللہ کی طرف سے سمجھ کے مان کے صبر کیا جائے، اس کو مقدور سمجھا جائے، اس پر واویلا نہ کیا جائے، اللہ کی نافرمانی کا کوئی کلمہ نہ بولا جائے، اپنے عقیدے میں تزلزل نہ آنے دیا جائے، اپنے رویوں کی خوبصورتی کو زائل نہ ہونے دیا جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص مومن ہے، اس کا یقین ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو پھر اس کے یقین کے صلے کے اندر اللہ اس کو پھر ہدایت قلب کا چراغاں نصیب کرتا ہے، اور فرمایا واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ اسے پتہ ہے کہ کسی پر مصیبت نازل کیوں کرنی ہے، اور اس مصیبت سے اس کا امتحان لینا مقصود ہے، اس کے درجوں کو بلند کرنا مقصود ہے، اس کے گناہوں کو معاف کرنا مقصود ہے، اس کو کسی آزمائش میں ڈال کر کے اس کو مزید کندن بنانا مقصود ہے، یا اس کا کیا مقصود ہے، اس کو سزا دینا مقصود ہے، یہ اسے پتہ ہے۔ تمہارا رب تمہاری طرف آنے والی جو تکلیفیں ہیں ان کے اندر ہزارہا پنہا حکمتوں سے واقف ہے۔ یہاں یہ بات بھی سمجھنے کے قابل ہے کہ جو شخص مصیبت کے آنے پر صبر اور استقامت کے ساتھ اس سے نپٹتا ہے اور اللہ پر جو اس کا یقین ہے اس میں تزلزل پیدا نہیں ہونے دیتا، کل من عند اللہ، اے محبوب فرما دیجئے جو کچھ ہے وہ تمہارے رب کی طرف سے، یہ اس کا خیال اور فکر ہے کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے، تو پھر اس مصیبت کو ٹالنے والا بھی وہی ہے۔ تو اگر یہ اس کا عقیدہ پختہ تھا تو پھر وہ مالک کی دہلیز چھوڑ کے، مالک کی چوکھٹ چھوڑ کے کسی اور دہلیز پہ نہیں جائے گا، کسی اور چوکھٹ پہ نہیں جائے گا، وہ اس مصیبت کو دور کرنے والا مؤثر حقیقی اللہ کو ہی جانتا ہوگا، اور اسی کے حضور دعائیں کرے گا، التجائیں کرے گا، کسی شرک کا ارتکاب نہیں کر سکتا ہے، اور وہ مالک کی دہلیز سے کبھی روح گردانی نہیں کر سکتا، بلکہ اس تکلیف کے آنے سے وہ اپنے رب کے ساتھ اور زیادہ جڑ جائے گا، اور اگر وہ صبر کرے تو یہ اس کا ایک مرتبہ ہے کہ وہ حوصلے کے ساتھ اس تکلیف کو برداشت کرے، اور دوسرا مرتبہ جو اس سے بڑھ کر ہے کہ اس پہ اللہ کی رضا کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھال لے کہ جے سونا میرے دکھ وچ راضی، میں سکھ نو چلے ڈاواں۔ اگر وہ اس بات پہ راضی ہے تو کوئی بات نہیں ہے، میں اس پہ راضی ہوں کہ میرے رب کی یہ رضا ہے۔ تو یہ دونوں چیزوں کا مل جانا، یا دونوں میں سے کسی ایک کا مل جانا، یہ اللہ کی طرف سے اس کو دیا گیا انعام ہے جو اس مشکل حالات میں اس کو حاصل ہوتا ہے۔ اب وہ کس کیفیت میں ہے اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے، کہ وہ اس پہ صبر کر رہا ہے یا اس کا اندر ڈول رہا ہے، اس کا عقیدہ کمزور تھا اور وہ کمزوری کے باعث جو ہے وہ تزلزل کا، تذبذب کا شکار ہو گئے، تو یہ تمہارا رب خوب جانتا ہے۔ تو تمہارے سینے کے اندر چھپی ہوئی کیفیت تمہارے رب کے علم میں ہے۔